بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے۔ ہمارا سبق بیان ہو رہا تھا، غیر منصرف کے اسباب پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے غیر منصرف کا جو معنی صرف کے اسباب 9 اسباب تھے، ان میں سے چھٹا سبق ہم نے پڑھنا ہے، اس کی وضاحت پڑھنی ہے۔ ہمارا انداز ہوگا کہ پہلے ہم سبق بیان کریں گے، عبارت پڑھیں گے اور سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اجرا کریں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اما الجمع فشرط ان يكون على صيغة منتهى الجموع۔ اب یہاں سے جمع جو چھٹا سبب ہے غیر منصرف کا معنی صرف کا سبب، تو جمع ہے۔ جمع کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، مفرد میں کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ اب اس کی شرط کیا ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ منتہی الجموع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جمع کی انتہا ہو گئی ہو۔ یہ لغوی ترجمہ ہے، اور اصطلاحی طریق اس کی بات بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، کہ اس کے بعد جو ہے جمع کی الف کے بعد دو حرف ہوں۔ پہلے دو حرف ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، یعنی ان پر زبر ہوتی ہے، اس کے تیسرے جگہ الف ہوتا ہے، اور اس الف کے بعد یا تو دو حرف ہوں گے یا ایک حرف ہوگا یا تین حرف ہوں گے۔ اگر دو حرف ہے تو کہتے ہیں کہ دو حرف ہوں تو پہلا حرف جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، جیسے مساجد ہو گیا، یا ایک حرف ہے تو وہ ایک حرف مشدد ہو، ایک حرف مشدد ہو، جیسے دوابن۔ اب اس باب جو ہے یہ مشدد ہے۔ یا تین حرف ہوں، درمیانہ حرف ساکن ہو، تین حرف یعنی پہلا حرف الف کے بعد کا جو پہلا حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، اور اس کے بعد ساکن ہوگا درمیانہ حرف، جیسے ہے مصابیح۔ اب یہ اس میں ایک شرط ہے کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ اب جمع منتہی الجموع کے بارے میں بتا دیا، اب ایک اور شرط بتاتے ہیں کہ وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، ہا کو قبول کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی وہ بولتا جو وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی وہ بھی نہ ہو۔ اب فسیاقلت و فرزانت یہ منصرف ہیں، کیوں کہ یہ وقف کی حالت میں یہ ہا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہیں یہ منصرف ہوں گے، غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ اگرچہ جمع کا وزن ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، اس شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم اس کو منصرف کہیں گے۔ اور آخر میں یہ بتا رہے ہیں یہاں سے وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ الْجَمْعِيَّةُ وَلُزُومُهَا وَامْتِنَاعُ أَن يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جَمْعُ التَّكْسِيرِ فَكَأَنَّهُ جَمْعُ مَرَّتَيْنِ۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں یہاں سے کہ یہ جو جمع ہے یہ بھی ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اس میں جمعیت ہوتی ہے جمع، اور دوسرا اس کو جمع ہونا لازم ہے۔ اب جمع ہونا کیسے لازم ہے کہ یہ اس کے بعد ایک اور کوئی جمع نہیں بن سکتی۔ جب جمع منتہی الجموع بن جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور جمع نہیں بن سکتی، بس جہاں جمع کی انتہا ہو جاتی ہے تو یہ لازم ہونا جمع، اس کو تو یہ گویا کہ یہ دو جمع ہو گئی، تو دو جمع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف کے ایک سبب دو سبب کی قائم مقام ہو گیا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق بیان ہو چکا، اب ہم عبادت پر اجرا کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں۔ تو اما الجمع فشرط ان يكون على صيغة منتهى الجموع، یہاں ایک عبارت ہے، اس کی ترکیب اما جو ہے، پیچھے بھی ہم یہ جو اسباب پڑھے بار بار آ رہے کہ اما یا حرف تفصیل ہوگا یا تفسیر ہوگا، اور الجمع جو ہے یہ مرفوع پڑھا جا رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ فشرطہ فا جزائیہ شرط، یہ پھر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بن جائے گا، آگے اس کی خبر ہے تو یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا۔ شرطہ، جب اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو اسم مضاف ہوتے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتے، تو یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ ان ناصبہ ہے،
یکونا فی الناقص ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے، یکونا پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہوا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا علی صیغت منتہی جموع، علی جار ہے، صیغتی جو ہے یہ مضاف ہے، منتہا پھر مضاف ہے، جموع مضاف ہے، یہ دونوں مضاف مل کر پھر صیغت کے مضاف ہو جائیں گے، پھر یہ مضاف مل کر جار کا مجرور مل کر ہم اس کو کسی کو متعلق کر کے اس کی خبر بنا دیں گے، القائنن کی متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنا دیں گے، قائنن کے متعلق کر کے خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر پھر خبر بن جائے گا، یہ مبتدا اور خبر مل کر یہ جزا کہہ دیں، جزا کے معنی میں ہو جائے گا، یا جزا بنا دیں یا اس کو خبر بنا دیں، یہ مبتدا تھی اور یہ خبر بن جائے گی۔ اب یہ صیغتی پڑھ رہے ہیں اور ادھر منتہا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ مضارع فعل ہے تو یہ اسم مکسور کا صیغہ ہے، اس پر اعراب اس کا یہاں اسی لیے زبر ہی آ رہی ہے، یعنی الف تھا تو الف کی جگہ وہ منتہل ملا کر پڑھ رہے ہیں تو منتہل جموعی پڑھا جا رہا ہے، اس پر کسرہ نہیں آتی، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری اعراب ہوتا ہے اسم مکسور کا اعراب۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، اب اس کی ترکیب کریں گے، ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، ان ناصبہ ہے، یکونا پڑھا جائے گا، یکونا فعل ناقص ہے اور بعد مضاف ہو جائے گا، الف الجمعی، یہ الف مضاف، بعد بھی مضاف، الف بھی مضاف اور جمعی مضاف ہے، مضاف مل کر بعد کا پھر مضاف ہو جائے گا، مضاف مل کر اس کی خبر مقدم ہو جائے گی فعل ناقص کی، اور حرفانی یہ اس کا ایسا ہے لیکن ہم اس کو پہلے معطوف علیہ کہیں گے، او حرف عطف ہے، اور حرف مشدد جو ہے، او حرف مشدد یہ مخصوص صفت مل کر پھر اس کا معطوف ہو جائے گا، او حرف عطف ہے، ثلاثت احرفین یہ ممیز ضمیر مل کر ہم اس کو مبدل منہ کہیں گے یا اس کو مصحوف کہیں گے، اور اوسطها یہ اوسط مضاف، ہا ضمیر مضاف ہے، مضاف مل کر مبتدا بن جائے گا، اور ساکنن جو ہے یہ بن جائے گا خبر، مبتدا خبر مل کر پھر اس کی صفت بن جائے گا یا بدل بن جائے گا، ہم اس کو صفت بنا دیں ثلاثت احرف یا اس کو ہم بدل بنا سکتے ہیں، اور غیر قابل یا غیر قابل للہا، تو غیر قابل جو ہے، غیر یہ مضاف ہے اور قابل اس میں فاعل کا صیغہ، للہا یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے، قابل کے پھر یہ قابل اپنے اس متعلق سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف الیہ مل کر یہ یا تو صفت ثانی اس کو بنائیں، غیرو پڑھیں گے تو صفت ثانی بن جائے گی ثلاثت احرف، یہ صفت اول ہے، یہ صفت ثانی۔ اب آگے یہ جو درمیان میں مثالیں آ رہی ہیں، مسکا مساجد، یہ بھی جار مجرور ہو کر مساجدہ پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو مساجدہ پڑھا جائے گا، کا مساجدی نہیں پڑھیں گے، اور جار مجرور مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں گے، جار مجرور کو کسی کے متعلق کریں گے، اسی طرح مثل دوابن کو مضاف مل کر یہ بھی کسی کی مثال مبتدا محذوف کی خبر بن جائیں گے، اور اسی طرح کا مصابیح جو ہے یہ بھی کا مصابیح پڑھا جائے گا، مصابیح نہیں پڑھا جائے گا، کاف حالانکہ جار ہے لیکن یہاں اس کی حالت جری بھی منصوب ہے کیونکہ غیر منصرف کی حالت جری نصب کے ساتھ آتی ہے، الف یہاں نصب کے ساتھ آئے گی تو جار مجرور مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی کسی کے متعلق کر کے۔ آگے ہے فرزانتن منصرف لقبولہما ہا، تو شیاکلتن و فرزانتن یہ مضوف الیہ مل کر مبتدا ہو جائیں گے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع پڑھے جا رہے ہیں، منصرف یہ اس کی خبر ہے، پہلے منصرف اس میں فاعل کا صیغہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جا رہا ہے، اور فاعل کا صیغہ ہے تو لقبولہما لام جار ہے، قبولی پر جو زیر آ رہی لام کی وجہ سے، یہ مضاف الیہ مل کر اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو مضاف الیہ بنتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے تو مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ منصرف کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لاغ ہو جائیں گے، اور الہا اس کا مفعول بن جائے گا، اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق مفعول سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اب ہوا جو ہے، ہوا یہ مبتدا ہے، اور ایضاً آدھا یہ مفعول مطلق ہے آدھا کا، اور یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا، الگ ایک جملہ بن جائے گا، اور قائم
خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یہ خود اس میں فاعل کا صیغہ ہوا ضمیر فاعل بن جائے گا، اور مقام السببین یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بنیں گے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر خبر بن جائیں گے، ہوا کی ہوا مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے. اور الجمیعیہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ٹی پڑھیں گے تو اس سے ہم سببین سے ہم اس کو بدل بنائیں گے. اور اگر تا پڑھیں گے تو آنی فعل ہم نکالیں گے، تو پڑھیں گے تو احدھا مبتدا نکالیں گے اور یہ خبر بنائیں گے. الجمیہ تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور لزومھا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف بن جائے گا، اور اگلا جو ہے معطوف علیہ بن جائے گا، اور اگلا معطوف ہے معطوف معطوف علیہ مل کر پھر ثانی ہا مبتدا محذوف خبر بن جائے گی. اور امتناع جو ہے امتناع یہ مبتدا ہے، ان یجمع مرتن اخرى جمع التکسیری. تو امتناع جو ہے یہ مبتدا ہے، اور ان نصب اور مصدر کی مصدری ہے. یجمع ان نصب دے رہا ہے، اور یہ جو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح، اور ہوا ضمیر نائب الفاعل بن جائے گا، مرتن موصوف اخرى صفت موصوف سے مل کر اس کا مفعول بن جائے گا، مفعول فی. اور جمع التکسیر جو ہے یہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مفعول مطلق بنے گا، مفعول مطلق بن جائے گا. تو فعل اپنے نائب الفاعل مفعول فی اور مفعول مطلق سے مل کر پھر مصدر کے طویل میں ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر اس کا معطوف 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 الیہ مل کر پھر یہ خبر بنیں گے مبتدا محذوف ثانی ہا کی، ثانی ہا مبتدا اور ایک خبر بن جائیں گے. اور فکأنہ جو ہے کأنہ یہ حرف مشبہ فعل ہے، وہ ضمیر اس کا اسم بن جائے گا. جمع مرتین یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر بن جائے گی، حرف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن جائے گا. ہمارا ترجمہ رہ گیا تھا، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. بہرحال جمع اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ہو منتہی الجموع کے صیغے پر، جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جمع الف کی جمع ہو، الف کی جمع کے بعد دو حرف ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جمع کے الف کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد، یا ایک حرف ہو مشدد حرف ہو جیسے دواب دواب، یا تین حرف ہوں اور تین ایسے حرف ہوں کہ درمیانہ حرف ساکن ہو اور ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو جیسے مصابیح. بس شیاکلہ اور فرازینہ جو ہیں یہ منصرف ہیں کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتے ہیں دونوں، اور یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہیں. ان میں سے ایک جمعیت ہے، دو سبب جو قائم مقام ہے، تو ایک جمعیت ہے جمع ہونا، اور دوسرا اس کو جمع لازم ہے. اور ممتنع ہے یہ کہ یہ جمع بنے دوسری مرتبہ جمع مکسر. تو بس گویا کہ یہ دو جمع اس میں ہے. ہمارا سبق کا آخر میں ہم نے آج ترجمہ کیا تھا، اور ترکیب بھی ہو چکی، اجرا بھی ہو چکا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.